پیپر ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، متضاد الفاظ کے استعمال والا درست جملہ ہے، امانت میں خیانت نہیں، دیانت کرنی چاہیے۔ تو اس کا آپشن اے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں 2 متضاد الفاظ آئے ہیں، خیانت اور دیانت۔ سوال نمبر 2 ہے، روزمرہ کی نشاندہی کریں، اس میں آپشن اے ٹھیک ہے، آئے دن۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے، جملے میں لفظ خوش کا درست تلفظ ہے خوش، جس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے اے آپشن۔ سوال نمبر 4، محاورے پر مبنی جملہ ہے، خبر سنتے ہی وہ باغ باغ ہو گیا، تو باغ باغ ہونا ایک محاورہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس بار گاؤں والوں نے گڈریے کی بات کا یقین نہ کیا اور وہ اس کی مدد کو نہ آئے، آخرکار بھیڑیا اس کی ساری بکریوں کو کھا گیا۔ کہانی کا یہ حصہ ہے انجام، یعنی کہانی کے اینڈ پہ یہ ہوا تھا کہ وہ ساری بکریاں کھا گیا، تو یہ انجام ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مضمون کے عناصر والی ترتیب وار درست فہرست، اس کا آپشن بی ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا عنوان لکھنا ہوتا ہے، ٹائٹل، یعنی کہ پھر اس کے بعد تمہید باندھنی ہوتی ہے، ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم مضمون لکھتے ہیں اور اینڈ پہ ہم پھر اس کا نتیجہ لکھ دیتے ہیں کہ اس سارے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، تو اس میں آپشن بی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، اگر راستے میں کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو فوراً اطلاع دینی چاہیے، پولیس کو دینی چاہیے۔ سوال نمبر 8 ہے، جملے کا انتخاب کریں جو لفظ تحسین کی تشریح کرتا ہے۔ تحسین کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تو اس میں آپشن سی ٹھیک ہے، احمد اپنی جماعت میں اول آیا ہے، یعنی یہ ایک اچھی بات بتائی جا رہی ہے، تحسین خوشی والی۔ سوال نمبر 9 ہے، لاحقہ طلب سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے، اس میں آپشن ڈی ٹھیک ہے، طلب سے پہلے لفظ لگا کے ہمیں کچھ نئے لفظ بنانے ہیں لاحقے، تو داد طلب، خیر طلب، شہرت طلب، یہ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، انعام کس کو ملا، جملے میں اسم ضمیر کی قسم ہے، ضمیر استفہامیہ، استفہامیہ کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا، تو اس میں کیونکہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کو ملا، تو یہ اسم استفہامیہ ہے۔ یہ ہمارا ایم سی کیوز کا دوسرا ورژن شروع ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو آل پہ کر دیا کریں، اس طرح میری تمام ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائیں گی، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، متضاد الفاظ کے استعمال والا درست جملہ ہے، یہ ایم سی کیوز رپیٹ ہو رہا ہے، پچھلے ورژن میں بھی یہی تھا، تو امانت میں خیانت والا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، روزمرہ کی نشاندہی کریں، تو اس میں آپشن اے ٹھیک ہے، روز بروز۔ سوال نمبر 3، پاکستانی پرچم میں سبز اور سفید رنگ ہے، لفظ سفید کا درست تلفظ ہے سفید، بی آپشن۔ سوال نمبر 4، محاورے کے استعمال والا جملہ ہے، وہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے، تو گھوڑے بیچ کر سونا یعنی بالکل بے فکر ہو کے سونا، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ سوال نمبر 5، برسوں پہلے کی بات ہے، اس جنگل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، یہ کہانی کا آغاز ہے، یعنی کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 6، مضمون کے عناصر والی ترتیب وار درست فہرست، یہ پہلے بھی آیا تھا ایم سی کیوز، تو اب بھی رپیٹ ہو رہا ہے، اس کی آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، زلزلہ ایک ناگہانی آفت ہے، ملک میں ایسی کوئی آفت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، آپشن بی۔ سوال نمبر 8، جملہ منتخب کریں جو لفظ خوشی کی وضاحت کرتا ہے، تو ان تمام جملوں کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپشن ڈی ٹھیک ہے، صرف اسی سے خوشی ہو رہی ہے، باقیوں کو دیکھ کے تو غصہ ہی آتا ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر عمر کا دل باغ باغ ہو گیا، یہ والا ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، لاحقہ پسند سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست، اس میں من پسند، دل پسند، آرام پسند، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، میں نے 7ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے، لفظ میں اسم ضمیر کی قسم ہے، ضمیر شخصی، مطلب ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، تو ضمیر شخصی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ورژن 3 سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ، وسیم نے میرے ہر سوال کا جواب دیا، تو سوال اور جواب یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، الٹ ہیں ایک دوسرے کے، یہ ٹھیک ہے۔ روزمرہ کی نشاندہی کرنا، اس میں آپشن ڈی ٹھیک ہے، آنکھ میں درد۔ روزمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ روزمرہ بولے جانے والے جو جملے عام جملے ہوتے ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں، باقی اس میں جو ہے وہ محاورے دیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک روزمرہ بولے جانے والا ہے، ڈی والا۔
سوال نمبر 3 ہے طلبہ کی کامیابی اساتذہ کے اختیار میں ہے، جملے میں لفظ اختیار کا درست تلفظ ہے، آپشن سی اختیار زیر سے۔ سوال نمبر 4 محاورے کے استعمال والا جملہ ہے، امتحان میں اول آنے پر میری امید بر آئی، تو امید بر آنا یہ ایک محاورہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اس بار گاؤں والوں نے گڈریے کی بات کا یقین نہ کیا اور وہ اس کی مدد کو نہ آئے، آخر کار بھیڑیا اس کی ساری بکریوں کو کھا گیا، تو یہ آپشن سی ٹھیک ہے، یہ انجام ہے۔ سوال نمبر 6 مضمون کے عناصر والی ترتیب بار درست فہرست ہے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 یہ پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے، پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ سوال نمبر 8 ہے جملے کا انتخاب کریں جو لفظ رعنائی کی تشریح کرتا ہے، تو رعنائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، باغ میں ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے لاحقہ طلب سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے، داد طلب، خیر طلب، شہرت طلب۔ سوال نمبر 10 ہے یہ کتاب عامر کی ہے، لفظ یہ اسم ضمیر کی کون سی قسم ہے، اسم اشارہ، یہ جو ہے یہ ضمیر اشارہ ہوتے ہیں، آپشن اے ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا 4تھ ورژن سٹارٹ ہو گیا۔ سوال نمبر 1 ہے درست متضاد الفاظ والا، تو یہ بی آپشن ہے سوال کا جواب، تو سوال جواب یہ متضاد الفاظ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے روزمرہ کی نشاندہی کریں، تو روزمرہ میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے، باقی جو ہے وہ محاورے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمیں خوش رہنا چاہیے، تو خوش کا جو ہے وہ آپشن اے ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ۔ درست محاورے پر مشتمل جملہ ہے احمد دھاڑے مار کر روتا ہے، تو دھاڑے مار کر رونا یہ ایک محاورہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے چلاک لومڑی جب انگوروں تک رسائی نہ پا سکی تو انگوروں کو کھٹا کہہ کر چلتی بنی، یہ کہانی کا انجام ہے، یعنی کہانی کے آخر میں اس نے یہ جملے بولے تھے، تو یہ سی آپشن ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مضمون کے عناصر کی ترتیب میں سب سے آخر میں کیا آتا ہے، اختتامیہ آتا ہے، یعنی جس میں ہم نے اختتام کرنے ہوتا ہے، بات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے یہ مشکوک راستے والا، تو یہ پولیس والا اس کا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے تمام جملوں میں سے خوشی کا کون سا ہے، ڈی والا ہے، باغ باغ ہو گیا۔ سوال نمبر 9 لاحقہ پسند سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے، من پسند، دل پسند، آرام پسند، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کوئی ہے جو کچھ کھانے کو دے، لفظ کوئی اسم ضمیر کی قسم ہے، ضمیر تنکیری۔ سوال نمبر 1 کا پہلا ہے متضاد الفاظ والا، تو یہ امانت میں خیانت دیانت والا ہے۔ سوال نمبر 2 روزمرہ کی نشاندہی، روز بروز اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 سفید کا جو درست ہے وہ بی آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 محاورے کے استعمال والا جملہ ہے امتحان میں اول آنے پر میری امید بر آئی، امید بر آئی محاورہ ہے۔ سوال نمبر 5 اگر تم متحد رہو گے تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے، یہ الفاظ کہانی کے عنصر کو ظاہر کرتے ہیں، اختتام، یعنی ہم کہانی کے اختتام پر اس کا مورل جو ہے وہ لکھتے ہیں، اخلاقی سبق، اس کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق، تو یہ اختتام پہ ہوتا ہے، اینڈ پہ۔ سوال نمبر 6 ہے یہ بہت بار رپیٹ ہو چکا ہے، تو اس کے آپشن اے بی ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 7 ہے اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جتنی جلدی ممکن ہو اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ سوال نمبر 8 ہے خوشی والا جو ہے وہ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 لاحقہ پسند، یہ بھی بہت بار MCQs رپیٹ ہو گیا ہے، تو اس کا آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے یہ کتاب عامر کی ہے، ضمیر اشارہ ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا 6واں ورژن شروع ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیا ہوگا۔ تو چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے دن رات محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، تو دن رات اس میں 2 متضاد الفاظ آئے ہیں۔ سوال نمبر 2 روزمرہ کی نشاندہی روز بروز ہے۔ سوال نمبر 3 جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اس جملے میں لفظ اندیشہ، تو اندیشہ الف زبر سے ہوتا ہے، تو بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے محاورے کے استعمال والا جملہ، ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 اس میں بھی بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 یہ MCQs تو بہت بار رپیٹ ہوا ہے، اس کی آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے بجلی کے کرنٹ لگ جائے تو پھر اس کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے، ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ جملے کا انتخاب کریں جو لفظ تکلیف کی تشریح کرتا ہے، تو اس میں آپشن سی ٹھیک ہے کہ ہارون رات بھر شدید درد سے کراہتا رہا، تو کراہتا رہا مطلب تکلیف میں رہا۔
سوال نمبر 9 ہے، لاحقہ باز سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے۔ دھوکے باز، آتش باز، دغا باز، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، انعام کس کو ملا؟ جملے میں اسم ضمیر کی قسم ہے۔ ضمیر استفہامیہ، استفہامیہ کا مطلب ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا 7واں ورژن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ لفظ سکھ کے متضاد والا درست جملہ ہے دکھ، آپشن اے، دوستوں کو دکھ ہوا۔ تو روزمرہ کی نشاندہی کریں، اس میں جو ہے وہ 19-20 کا فرق ہونا ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اس میں بی آپشن ٹھیک ہے۔ محاورے کے استعمال والا جملہ وہ گھوڑے بیچ کس ہوتا ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، برسوں پہلے کی بات ہے، اس جنگل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، یہ کہانی کا آغاز ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مضمون کے عناصر کی ترتیب میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یعنی جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل یعنی عنوان لکھتے ہیں، تو آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، یہ بھی بہت بار آ چکا ہے، پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ سوال نمبر 8 ہے، یہ بھی بہت دفعہ آ گیا ہے، خوشی، اور اس میں عمر کا دل باغ باغ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، اس میں آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، اس میں آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اگر سڑک پر حادثہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایمرجنسی ہیلپ لائن پر اطلاع دیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، جملے کا انتخاب کریں جو لفظ تحسین کی تشریح کرتا ہے۔ احمد اپنی جماعت میں اول آیا ہے۔ تو سوال نمبر 9 ہے، لاحقہ پسند، یہ والا MCQs بھی بہت بار رپیٹ ہوا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کوئی ہے جو کچھ کھانے کو دے، اس کا آپشن اے ٹھیک ہے، ضمیر تنکیری۔ یہ ہمارا اگلا ورژن ہے، اس کے بھی پہلے جو ہے نا وہ یہ 2-3 رپیٹ ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، زلزلہ ایک ناگہانی آفت ہے، اگر ملک میں ایسی آفت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جملے کے انتخاب کریں جو لفظ تحسین کی تشریح کرتا ہے۔ احمد اپنی جماعت میں اول آیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، لاحقہ ساز سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست ہے۔ زمانہ ساز، دم ساز، ہیلا ساز، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، میں نے 7ویں کا جماعت امتحان پاس کر لیا ہے، اور اس میں آپشن اے ٹھیک ہے، ضمیر شخصی۔ اب ہمارا آخری ورژن سٹارٹ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بچوں میری ایک بات نوٹ کر لیں، اب آپ نے مجھے بار بار کمنٹ میں اس کا سبجیکٹیو پیپر نہیں مانگنا، اب آپ نے میرے چینل کی پلے لسٹ میں جانا ہے، اور وہاں پہ 7 کلاس کی الگ پلے لسٹ ہے، اس میں آپ کے سارے پیپرز پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ پیپر لے سکتے ہیں۔ تو ہم اپنا آخری ورژن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 6 ہے، مضمون کے عناصر کی ترتیب میں سب سے آخر میں کیا آتا ہے؟ تو سب سے آخر میں اختتامیہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 بھی رپیٹ ہو رہا ہے، سوال نمبر 8 بھی رپیٹ ہوا ہے، سوال نمبر 9 بھی رپیٹ ہوا ہے، اور سوال نمبر 10 بھی رپیٹ ہوا ہے۔ یہ آپ کے MCQ سارے 10 ورژنز کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس تب تک کے لیے اللہ حافظ۔